حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. سورہ فاطر کی 6 نمبر آیت. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائے. برادران اسلام، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. اس کی دشمنی قدیم ہے اور قیامت تک کے لیے دائمی ہے. اس کی دشمنی کی وجہ اور سبب حسد ہے، اور جو حاسد ہوتا ہے نا، حاسد، اس کی عداوت کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. افتتخذونہ، کیا تم بناتے ہو اسے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 50. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے اپنا دشمن سمجھو. وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، تو اسے اپنا دشمن سمجھو. جب ہم اسے اپنا دشمن سمجھیں گے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے نا. اپنے عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، افعال کے اندر، اقوال کے اندر اس کی مخالفت کرنی ہے اور اس کی عداوت پر ہمیشہ قائم رہنا ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیروکاروں کو بلاتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جائیں. وہ جہنمی بنانا چاہتا ہے تمہیں، وہ اپنے ساتھ جہنم میں تمہیں بھی لے جانا چاہتا ہے. اس لیے اس پر اعتماد نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، اس کے پیروکار نہ بنو، وہ تمہارا دشمن ہے. شیطان جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس کی دشمنی علانیہ ہے. اس نے ہماری ساتھ دشمنی کا اعلان کر رکھا. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کو بھی حکم تھا. سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. اور اللہ رب العزت نے
اسے راندہ درگاہ کر دیا، جنت سے نکال دیا اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا، ملعون قرار دیا۔ اس موقع پر شیطان نے کہا تھا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا بھلا دیکھ جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 62 نمبر آیت۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا قال اذهب فمن تبعک منہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اولاد آدم میں سے جو تمہارے پیچھے لگے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تم سب کے لیے جہنم ہی پورا پورا بدلہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 63 نمبر آیت۔ ان دونوں آیات کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کر رکھا ہے کہ میں انسان کا دشمن ہوں اور اسے گمراہ کروں گا اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اور اس کی دشمنی دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے خود مہلت طلب کی ہے قیامت تک کے لیے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دیجئے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے قیامت تک کے لیے مہلت لی ہے۔ کس لیے مہلت لی ہے؟ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ اور اس نے جنگ کا اعلان کر دیا، انسان کے ساتھ جنگ کا اعلان۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نا کچھ باتوں کا حکم دیا ہے، 3 امور کا حکم دیا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی ہے، واضح کر دی ہے کہ انسان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اسے دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا واضح حکم ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت آج بھی شیطان کی پیروکار ہے، شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ پہلی بات اللہ نے یہ واضح کر دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔
دوسری بات، اللہ رب العزت نے براہ راست انسان کو شیطان سے ڈرایا ہے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنو آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، سورہ آراف۔ اور اسی طرح سورہ النور کی 21 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے پیچھے نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کی پیروی کرے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ برائی میں مبتلا ہوں، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوں۔ اور تیسری بات، اللہ رب العزت نے نہ صرف شیطان سے ڈرایا ہے بلکہ اس سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی ہیں کہ شیطان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ بھی آخر میں بتائی جائیں گی اگلے خطبات کے اندر کہ شیطان سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں۔ اس سے پہلے شیطان کے متعلق چند ایک حقائق میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بار بار ورغلاتا ہے، بار بار۔ اور یہ ہمارے جسم کے اندر جس طرح خون گردش کرتا ہے نا، اس طرح شیطان بھی گردش کرتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، خون کی طرح۔ اور وہ ہمارے جسم میں جا کر ہمارے خون کی طرح گردش کرتا ہے تو وہ بڑا فتنہ باز ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں، وہ گمراہی میں ڈالتا ہے، بار بار حملے کرتا ہے۔ ایک طریقے سے اگر بندہ نہ اس کی طرف آئے، دوسرے طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ اور شیطان سے بڑا کوئی تجربہ کار بھی، دیکھیں آدم علیہ السلام سے پہلے کا اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، اتنا تجربہ کار ہے۔ لیکن اس سے ہم نے بچنا ہے، بچنے کی تدابیر اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ اور دوسری حقیقت شیطان کے بارے میں، دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے دیکھ، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ شیطان کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، سورہ آراف کی آیت نمبر 27 ہے۔ وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا، ایک بندے کا پتہ ہونا یہ میرا دشمن ہے تو ہم اسے بچنے کی تدابیر کریں گے، اور ایک ایسا دشمن ہو جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اور پھر شاطر بھی ہے، مکار بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے، اس سے بچنا کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری حقیقت، پہلی حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے خون کے اندر جس طرح خون گردش کرتا ہے نا، ہمارے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے۔
اور شیطان ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کے معاون ہیں، اس کے مددگار ہیں، اس کے ساتھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اس طرح ہم نے شیطان صرف انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ شیطان صرف انسانوں اور جنوں کو۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کو سجاتے رہتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ شیطان صرف اکیلا نہیں ہے، اس کے معاون بھی ہیں، اس کے مددگار بھی ہیں۔ یہ سورہ انعام کی 112 نمبر آیت۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و شبہات القاء کرتے رہتے ہیں۔ شیاطین، ایک شیطان نہیں، شیاطین ہے۔ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں۔ ان دونوں آیات سے ثابت ہوا کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کے معاونین بھی ہیں، اس کے مددگار بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور شیطانوں میں سے بھی، جنوں میں سے بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بھی اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش جو ہے پانی پر رکھتا ہے اور اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے، اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے اور پھر ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، کتنے فتنے برپا کر کے آئے ہو، ان سے پھر رپورٹ لیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو، وہ بتاتا ہے جی فلاں کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، وہ کہتا ہے بیٹھ جا ٹھیک ہے، تو کیا کر کے آیا ہے، وہ کہتا ہے جی فلاں کام کیا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جا، تو کیا کر کے آیا ہے، ایک کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال۔ جب یہ سنتا ہے نا تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور اسے مخاطب کر کے کہتا ہے تم بہت اچھے ہو، بہترین کام کر کے آئے ہو، باقیوں کو بھی کہتا ہے یہ دیکھو یہ کام کر کے آیا ہے، اس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق، جدائی صرف دونوں کے درمیان نہیں ہوگی، دو خاندانوں کے درمیان۔ تو یہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ ایک نہیں ہے، اس کے کئی معاونین ہیں، کئی مددگار ہیں، کئی ساتھی ہیں۔ اور شیطان جو ہے یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت، اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یہ شیطان کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے نا، اللہ سے کہنے لگا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب بھی میں تیری صراط مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں بائیں سے ہر طرف سے انہیں گھیر لوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ کے سامنے شیطان نے یہ اعلان کر رکھا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17۔
اس نے کہا میں آگے سے حملہ کروں گا، میں پیچھے سے حملہ کروں گا، میں دائیں سے حملہ کروں گا، میں بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آگے سے حملہ سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں میں ان کے دلوں میں شک ڈالوں گا۔ شک، کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور یہ جگ میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اور بس دنیا دنیا ہی ہے، بس مر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، پھر کہاں اٹھایا جائے گا۔ شیطان کا یہ آگے سے حملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شک ڈالتا ہے آخرت کے بارے میں، اور پیچھے سے مراد دنیا پر فریفتہ کرتا ہے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، انہیں دنیا دار بناتا ہے، دنیا میں ہی انسان مگن رہتا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ کرنے والا ہے وہ کرنے والا ہے، اور دنیا بنانے کے لیے، مال و دولت اکٹھی کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ یہ پیچھے سے اس کا حملہ ہے۔ کامیاب ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کو یہی فکر ہے۔ ڈاکٹر رنداوا صاحب ایک دفعہ بتانے لگے کہ ایک میرے مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا فون آیا، اس کے گھر سے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب ہارٹ شدید پین ہو رہی ہے یہاں سینے پر، تو آپ فوراً گھر میں آئیں، ڈرائیور بھی نہیں ہے، ہسپتال میں لے جانے والا کوئی نہیں ہے، آپ پلیز گھر آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے اسے دیکھا تو اسے شدید ترین ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن وہ ہوش میں تھا۔ میں نے اسے بتایا نا تجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تجھے ابھی ہسپتال لے جانا پڑے گا، تو اس نے پہلا جو جملہ پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری فیکٹری دا کی بنے گا، میں مر گیا، میری فیکٹری دا کی بنے گا۔ وہ ڈاکٹر صاحب بتانے لگے کہ میں اسے بڑے عرصے سے جانتا تھا، پہلے یہ انارکلی کے اندر بنیانیں بیچا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے ایک اس نے فیکٹری لگائی، پھر دوسری تازہ ابھی اس نے لگائی تھی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، پھر مر گیا۔ وہ اسے فکر کیا ہے؟ میری فیکٹری کا کیا بنے گا؟ آج ہمیں بھی یہی فکر ہے، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا۔ کاش میں اپنی اولاد کے لیے اتنے گھر بنا جاؤں، فیکٹریاں بنا جاؤں، یہ فکر ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں اس طرف لگا دیا ہے، یہ ہے پیچھے سے حملہ۔ اور دائیں سے مراد دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، دین کے بارے میں۔ آج کتنے ہی ایسے سکالر ہیں جو ٹی وی پر آتے ہیں اور دین کے بارے میں، جو دین کی بنیادیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر، نوجوان نسل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہ دائیں سے حملہ ہے۔ اور بائیں سے حملہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کی ترغیب دلاتا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اکیلا، وہ کہتا ہے کہ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں ورغلاؤں گا اور انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے شیطان کے متعلق حقائق، اس میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ہم ہر مسلمان دائی ہے، دعوت دینے والا ہے، ہم کتنی دعوت دیتے ہیں اندازہ کریں، غور کریں۔ وہ شیطان جو ہے شیطانیاں کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ اور ہم اپنے بھائیوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، کیا ہم نے بھی دین کے لیے ٹائم نکالا؟ کیا ہم نے بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دین کی طرف لانے کے لیے، کیا ہم نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کو دعوت دی؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب یہ فرمایا نا کہ ہر بندے کے ساتھ اس کا شیطان ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، تو صحابہ نے آپ سے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ، ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ لگا دیا گیا، ایک جنوں میں سے اور ایک فرشتوں میں سے، ہر انسان کے ساتھ۔ قالوا وإیاک یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے آپ کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے، آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا وإیایا ولکن اللہ اعاننی علیہ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے۔ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر، وہ میرا جو ساتھی ہے نا، میرے ساتھ جو جن ہے نا، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی اور بات کا حکم نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جن تھا وہ رسول اللہ کا مطیع ہو گیا تھا، لیکن ہمارے ساتھ جو جن ہے وہ ہمارا مطیع نہیں ہے۔ اس نے ہمیں گمراہ کرنا ہے، ہمیں ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے، اس نے ہمیں گمراہی کی طرف لگانا ہے، اس نے ہمیں بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے کر جانا ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہیں بھی فرمایا کہ تمہارے ساتھ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ؟ ہر انسان کے ساتھ شیطان۔ پھر انہوں نے کہا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور اللہ نے اسے مسلمان بنا دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے حضرات، یہ جو خطبات کا یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، آئندہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، یہ شیطان کے متعلق کچھ حقائق اور بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، پھر شیطان چاہتا کیا ہے اور پھر اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہے، کیسے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، آئندہ خطبات کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔